बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने इस वक्त अमेरिका के अमीर साहब जनाब डॉक्टर एहसान ज़फ़र साहब का एक ख़त जो कि लिखा गया है दिसंबर 28, 2010 को। ये एक शादी के बारे में है जो कि थैंक्स गिविंग के वीकेंड पर वर्जीनिया में हुई। इस खत को पढ़ने से मालूम होता है कि उस शादी के दौरान कुछ नाज़ेबा हरकत हुई जिनमें मिक्स्ड डांसिंग वगैरह वगैरह और गैर अखलाकी हरकत, जिनकी वजह से चंद लोगों को, जिनमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल हैं शायद, उनको जमात से निकालने का हुक्म जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की इजाज़त से हुआ और तमाम जमातों को जमात के जनरल सेक्रेटरी जनाब मसूद मलिक साहब ने उन अफराद के नाम ले लेकर तमाम अमेरिका की जमातों को मुतले किया कि इन अहमदियों को गैर अखलाकी हरकत की वजह से जमात से निकाल दिया गया है। इन अहमदी हजरात की पब्लिकली तज़हीक की गई, इनकी जिल्लत की गई, जो कि निहायत अफसोसनाक है। मैं जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब से पूछूंगा कि ऐसे वाक़यात जमात की शादियों पर, ख़ुसूसन आप ही के ख़ानदान को ले लें तो आप ही के ख़ानदान में जो शादियां होती रही हैं या जो आज भी होती हैं, उनमें इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर गलीज़ हरकत होती हैं, लेकिन आपने कभी भी उनके बारे में कोई नोटिस नहीं लिया, उनसे हमेशा दरगुजर किया। मैं शुरुआत करता हूँ आपके नाम नहाद मुस्लिम माऊद से, जिनको आज भी आप हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम से पुकारते हैं, और 2-4 दिन में उनका मुस्लिम माऊद डे आने वाला है और आपकी तरफ से फिर प्रोपेगेंडा आएगा। ये अय्याशियाँ, ये हरकत इन अहमदियों ने आपके नाम नहाद मुस्लिम माऊद से सीखी। आपको क्या भूल गया कि आपके ये नाम नहाद मुस्लिम माऊद चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के साथ 1924 में ग़ालिबन पेरिस के ओपेरा में नंगी औरतों का डांस देखने गए थे? क्या आप इसका इनकार कर सकते हैं? क्या आप के लोगों ने उस वक्त इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया था? बात यहां ही खत्म नहीं हुई। आपके ये मुस्लिम माऊद ये इस कदर तायुश पसंद थे, शहवत परस्त थे कि ये
لاہور میں سیسل ہوٹل کی ڈانسر، اٹالین ڈانسر مصروف جو کہ بیلے ڈانسر تھی، اس پہ اپنا دل پھینک بیٹھے اور اس کو قادیان لے آئے، اور اس کے ساتھ جو عیاشیاں کی، اس کا جو بیلے ڈانس دیکھا، کیا آپ لوگوں نے ان کا بھی کبھی ذکر کیا ہے؟ آپ کے گھروں میں آج بھی یہ شہزادے ایسے موقعوں پر یا اکثر یہ ڈانس کرواتے رہتے ہیں، کیا آپ نے ان کا کبھی ایکشن لیا ہے؟ مرزا طاہر نے اپنی کتاب ایک مرد خدا میں یہ ذکر کیا کہ وہ جب لندن میں ہوتا تھا تو وہ شبینہ محفلوں میں جایا کرتا تھا۔ اب خود ہی بتائیں، کیا شبینہ محفلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا شبینہ محفلوں میں اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے؟ وہاں شراب، ڈانس، زناکاری اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے مرزا طاہر جو کہ ولی بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ ایسی محفلوں میں جایا کرتے تھے۔ آپ کی مرزا طاہر کی اولاد میں بالخصوص ان کی بیٹی فائزہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، جس کا نام ببو سنارا ربوہ کا، اس کے ساتھ اس نے کئی سال دوستی لگائی رکھی، اور اس کے ساتھ سیروں پر جایا کرتی تھی شہر سے باہر۔ کیا اور آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے؟ کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے مرزا ناصر کے بیٹے مرزا لقمان، مرزا فرید، مرزا انس لندن اور یورپ کے کون سے کلب انہوں نے نہیں چھوڑے جہاں یہ نہیں گئے، جہاں یہ عیاشیاں نہیں کی۔ آپ ہی کی مثال میں آپ جماعت کو دیتا ہوں، آج آپ بڑے مزے سے ایم ٹی اے پر آ کے 13 سال کی ناصرات کو سامنے بٹھا کر ان کو شہوت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خوبصورت آوازوں اور ان کی میلوڈیس خوبصورت آوازیں سن کر، ان کے گیت سن کر، ان کی نظمیں سن کر محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جہاں آپ ہماری ان بیٹیوں اور بہنوں کی آوازوں کو، کی شکلوں کو ایسے دیکھتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ کی اپنی عورتوں کی خوبصورت آوازیں بھی ہم سنیں، ان کے بھی گیت سنیں۔ آپ اپنی بیوی امتو سبو صاحبہ کو سامنے لائیں، ہمارے سامنے وہ مسیح موعود کی نظمیں در سمین میں سے خوبصورت آواز میں پڑھیں تاکہ ہم بھی محسوس ہو سکیں۔ آپ اپنی بیٹی کے سامنے لائیں، جس طرح ہماری بیٹیوں کو آپ سامنے ایم ٹی اے پر لاتے ہیں اور ان کو آپ شہوت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے یہ حرکت کر کے ان احمدیوں کو جن کی یہ خوشی تھی، ان کو سر عام ذلیل کر کے بہت برا کیا ہے۔ آپ شیشے کے محل میں رہ رہے ہیں، اور شیشے کے محل میں رہ کر دوسروں پر آپ پتھر نہیں پھینک سکتے۔ یہ پتھر آپ پر آئیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ ان حرکات کو ختم کریں، ان حرکات کو بند کریں۔ احمدیوں کی اگائے بگائے ایسے ذلت نہ کیا کریں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ زمانہ اور ہے۔ یہ غنڈہ گردی آپ کی ربوہ اور قادیان میں چلا کرتی تھی، یہ غنڈہ گردی یہ اب دنیا کے اس حصہ میں نہیں چل سکتی جس حصہ میں آپ رہ رہے ہیں۔ آپ اگر
کسی پر کیچڑ اچھالیں گے، کسی کو برسر عام اس طرح ذلیل کریں گے تو یہ ذلت آپ پر واپس لوٹے گی اسی طرح۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کو اپنے تنخواہ دار لوگوں کی ذریعہ سے ذلیل کروایا ہے، اپنے چمچوں سے ذلیل کروایا ہے، آپ ان سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے باز آئیں، ورنہ آپ اس ذلت سے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اور ہر وہ عیاشیاں اور ہر وہ ڈانس اور ہر وہ حرکات جو آپ کے کثر خلافت، نام نہاد کثر خلافت میں ہوتے ہیں، احمدیوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور آپ کا ترا پھر اچھلے گا۔ میں اس تنبیہ کے ساتھ کہ آپ اس حرکت سے باز آ جائیں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان تمام لوگوں سے فرداً اسی طرح معافی مانگیں جس طرح آپ نے ان کی ذلت کی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔